میرے پیارے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کافی دنوں پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا سلسلہ مداریہ کے تعلق سے کہ سلسلہ مداریہ میں بیعت ہونا روا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پڑھ کر کے سنایا تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ویڈیو تھوڑی وائرل ہوئی اور لوگوں کے پاس پہنچی تو مداریوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا تو کسی نے کہا کہ بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبع سنابل شریف کا جو حوالہ دیا ہے وہ کتاب خود معتبر نہیں ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ اس فتوے کے علاوہ یا اس جواب کے علاوہ اور کوئی کسی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی کی تفصیل پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، ایک فتویٰ میری نظر سے اور گزرا ہے، میں اس کتاب کا نام بھی بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیے، اس میں سوال کیا گیا ہے کہ شاہ بدیع الدین قدس سرہ الشریف کے جن سے منسوب ہو کر لوگ مداری کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ شاہ بدیع الدین قدس سرہ الشریف کو خلافت ملی تھی یا نہیں، اور انہوں نے کسی کو خلافت دی تھی یا نہیں۔ تو اس کے جواب میں فتوے میں تحریر کیا گیا ہے کہ آپ کو خلافت بھی ملی تھی اور آپ نے خلافت بھی دی تھی، لیکن بیعت ہونے کو منع فرما دیا تھا۔ اسی لیے علماء کرام کا یہ قول ہے کہ سلسلہ مداریہ سے بیعت ہونا یہ روا نہیں ہے، اس لیے کہ سلسلہ مداریہ سوخت ہے، اور یہی بات سبع سنابل شریف میں لکھی ہے، اور سبع سنابل شریف وہ معتبر کتاب ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، جیسا کہ حضرت کلیم اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستر خواب پر عالم واقعہ میں دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی فقیہ ملت جلد دوم 412 پر یہ سارا مضمون لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ وہاں جا کر کے دیکھ لے۔ اور میں مداریوں سے کہوں گا کہ مداریوں سنو میری بات، میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں اور آپ میرے کوئی دشمن نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ حقیقت کو دیکھیں، حقیقت ہے کیا۔ اعلیٰ حضرت جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت و رضوان جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہو ان علماء کرام کو؟ اور جبکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے قُلْ اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد علماء کرام، تو سارے ہی علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ مداریہ یہ سوخت ہے، تو آپ ان کی بات مانو بھائی۔ علماء کرام کی شریعت میں پیروی کرنا یہ واجب ہے، تو وہ یہ شرعی بات بتا رہے ہیں، آپ مانو۔ آپ مانتے نہیں ہو، ان کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہو، اور سبع سنابل شریف کو بھی جھٹلا رہے ہو، اعلیٰ حضرت کو بھی جھٹلا رہے ہو، فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت و رضوان کو بھی جھٹلا رہے ہو، تو یہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ آپ اس طریقے کو دیکھو بھائی۔ اس جواب میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ تبرکاً جاری اور ساری ہے، اور یہی بات اسی فتوے میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، لیکن کیسے؟ تبرکاً، ویسے جاری اور ساری نہیں ہے۔ آپ غور کرو اور اس بات کو اپنے ذہن میں نشی کر لو، اور اس چیز سے توبہ کر لو جو تم علماء کرام کو جو ہے جھوٹا کہتے ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔